اللہ ذوالجلال والاکرام سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ بہت قریب ہے۔ پس بے شک فرمایا فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک بندے سے اپنے قرب کا، اپنی نزدیکی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب بندہ پکارے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے دور ہے، اللہ عرش معلیٰ پہ بیٹھے ہیں اور میں زمین پہ دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کئی میل دور ہیں اور میں دعا مانگ رہا ہوں۔ تو اپنے اوپر اور دوسرے بندوں پر قیاس نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بالکل نزدیک ہیں، یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کا دیکھنا سننا، یہ ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں۔ مخلوق سننے کے اعتبار سے کانوں کی محتاج ہے، دیکھنے کے اعتبار سے آنکھوں کی محتاج ہے، بولنے کے اعتبار سے اپنی زبان کی محتاج ہے، سمجھنے کے اعتبار سے دماغ کی محتاج ہے۔ غرضے کے انسان یا دوسری مخلوقات ہر اعتبار سے محتاج ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی تمام تر صفات کمالیہ کے باوجود ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ سنتے ہیں اپنی شان کے مطابق، دیکھتے ہیں اپنی شان کے مطابق، کلام فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اللہ علم رکھتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ تو انسان کو یہ نظریہ اور عقیدہ اپنے دل کے اندر اچھی طرح جمانا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ انسان بستی میں جائے اللہ کو اپنے ساتھ سمجھے، بیابان میں جائے اللہ کو اپنے ساتھ سمجھے، سمندر میں جائے اللہ کو اپنے ساتھ سمجھے، اپنے نزدیک سمجھے، اپنے قریب سمجھے، معیت۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم،
کہ 2-3 آدمی بیٹھ کر اگر وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، راز کی بات کر رہے ہیں، منصوبہ جات کی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ بھائی ہاں صرف ہم 3 کو پتہ ہے، چوتھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں، چوتھا کوئی سن نہیں رہا ہے، تو ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ چوتھا وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ قرآن کریم سورۃ المجادلہ میں پارہ 28 کے دوسرے رکوع میں اللہ بیان فرماتے ہیں، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ تو 3 آدمی بات کر رہے ہیں تو چوتھا وہاں اللہ کو موجود سمجھیں، اور 5 آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم 5 ہی ہیں، چھٹی وہاں اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے جو ان کے تمام باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام بندے کے پاس، بندے کے نزدیک ہوتے ہیں، اور جب بندہ دعا کرے یہ سمجھ کر دعا کرے کہ میری دعا اللہ سن رہے ہیں، اور یہ سمجھ کر دعا کرے جو میں مانگ رہا ہوں اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اکثر ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم نے دعا کی تھی اللہ سنتا نہیں۔ اگر یہ کہ ہم نے دعا کی تھی اللہ سنتا نہیں، اگر یہ عقیدتاً کہہ رہا ہے تو کفر ہے، یعنی اس سے انسان کافر ہو جائے گا کہ یہ تو اللہ کی ایک آیت کا انکار کر رہا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ یہ تو اللہ کی صفت کا انکار کر رہا ہے، اللہ سنتا نہیں۔ اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا، جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالی چاہے مصلحت اس کی ہو، اس کی حکمت ہو، تو اسی وقت دعا کی قبولیت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندے کی کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی حکمت کی وجہ سے اس وقت دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر نہ ہو، تو کچھ عرصہ کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد بھی، حتیٰ کہ کئی سالوں کے بعد بھی دعا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، حالانکہ قبولیت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات بندے کی حکمت کی وجہ سے دیر سے نکلتے ہیں، تو دعا تو قبول ہو گئی۔ پھر حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام بعض بندوں کو نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ، حج و عمرہ کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، ذکر و اذکار کے علاوہ اور بہت سارے نیک کام کیے ہیں، ان کے علاوہ بہت سارا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو بندہ پوچھے گا کہ یہ کیا ثواب ہے، کس چیز کا ثواب ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، یہ فلاں ٹائم میں دعائیں مانگی تھی، مسجد میں جا کر، گھر میں بیٹھ کر، کونے میں بیٹھ کر، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں تو نے آنسو بہائے تھے اور دعائیں مانگی تھیں، میں نے ان دعاؤں کے نتائج دنیا میں ظاہر نہیں کیے، تیرے لیے یہاں ذخیرہ کر کے رکھے، لو اب ان دعاؤں کا اجر اور ثواب یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ آرزو کرے گا کہ کاش
میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعاؤں کا اجر مجھے یہاں ملتا، کیونکہ آخرت کی نعمتیں اور آخرت کے اعزازات دیکھ کر انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اعمال ان نعمتوں کے عوض میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ یعنی کوئی یہ کہ میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں نوافل کا پابند ہوں، میں صدقہ خیرات کرنے والا ہوں، میں بہت ساری نیکیاں میرے پاس ہیں، میں تو جنت میں ضرور جاؤں گا۔ فرمایا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس تشریف فرما ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اعمال جنت میں نہیں لیں گے، اعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ کے کرم سے ہوگا۔ البتہ اعمال اللہ کے کرم کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو ہر وقت اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگتے رہنا چاہیے، محتاج بن کر مانگنا چاہیے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کتاب الاذکار والدعوات کے عنوان سے جو احادیث میں لکھی ہوئی ہیں، احادیث کی کتابوں میں جب ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی موقع حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں امت کو دعا نہ سکھائی ہو۔ انسان آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا باوضو سو، دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھو، بایاں ہاتھ اس کولو پہ رکھو، دائیں جانب میں سو، اور سوتے وقت پڑھو اللہم باسمک اموت و احیا۔ پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمبی دعا ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم بستر پہ جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی ارسلت وبنبیک الذی ارسلت آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ فرمایا یہ دعا پڑھ کر سو جاؤ، اگر اللہ نے تمہاری آنکھ کھول دی تو بھی تم فطرت پر اٹھو گے، اور اگر اللہ نے تمہیں اٹھنے کی اجازت نہیں دی، وہیں سے بلا لیا، نیند کی حالت میں ہی موت طاری ہو گئی، تو قیامت کے دن یہ دعا تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اب سو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ البعث والنشور، کہیں روایت میں آیا وإلیہ النشور، کہیں آیا وإلیہ البعث والنشور۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے بندہ، اللہ کی تعریف کرے بندہ۔ اب جب پیشاب کے لیے چلا گیا،
کھڑے ہو کر دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. شریعت کے طریقہ کے مطابق داخل ہوا، بایاں پاؤں اندر داخل کیا، پھر دایاں پاؤں داخل کیا، نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں نکالا پھر بایاں پاؤں نکالا. تو یہ فعل انسان کا عمل بن گیا، یہ فعل انسان کا عمل بن گیا. اس پر ثواب ملے گا، اس پر اجر ملے گا. اب واپسی پر دعا، پیشاب خانے سے واپس آ رہا ہے تو دعا سکھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ دعا یاد ہونی چاہیے. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. اب وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو ہاتھ دھونے سے پہلے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ علی دین الاسلام. تعلیم الاسلام ایک چھوٹی سی کتاب ہے مولانا کفایت اللہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں چند دعائیں لکھی ہیں وضو کرنے سے پہلے کی، اور ایک دعا یہ ہے بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلام، اور ایک دعا بسم اللہ العظیم. اتنا پڑھ لے. پھر وضو کے درمیان کی دعائیں ہیں، ہاتھ دھوتے وقت دعا، ناک میں پانی ڈالتے وقت دعا، چہرہ دھوتے وقت دعا، کوہنی سمیت بازو دھوتے وقت دعا، پاؤں دھوتے وقت دعا، سر کا مسح کرتے وقت دعا. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا کے وضو کے درمیان جو یہ دعا کرے گا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی عمری، تو یہ تینوں انعام اس کو دیے جائیں گے. اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اس کے گھر میں وسعت ہوگی، اور اس کے رزق کے اندر برکت کر دی جائے گی. اس کے بعد وضو سے فارغ ہونے کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو وضو کے درمیان کی دعاؤں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ بہت ساری دعائیں بن جاتی ہیں. اب نماز پڑھنے کے بعد انسان دعا مانگ رہا ہے، نوافل پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہا ہے، تو دعا کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو حاضر رکھے اور یہ یقین رکھے میں اللہ پاک کے عالی دربار میں حاضر ہو کر مانگ رہا ہوں، میں آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہو کر مانگ رہا ہوں. تو دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا دائما کثیرا طیبا، الحمدللہ حمدا موافیا لنعمی وکافیا لمزیدی، اللہم لک الحمد کما تقول وخیرا مما نقول، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک الثناء کلو ولک الکمال کلو ولک المجد کلو. پہلے اللہ کی تعریفات بیان کرے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی پر درود بھیجے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں دعا سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے، اور دعا کے بعد اختتام پر بھی کم از کم 3 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے. دعا کے بیچ میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے. یہ دعا کے قبولیت کی جلد تاثیر اس میں ہے، بہت جلد دعا قبول ہو جائے گی. پھر دعا کے درمیان یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا احکم الحاکمین کے الفاظ دہرائے. یا ارحم الراحمین جو آدمی کہتا ہے حدیث میں آتا 3 مرتبہ جو یا ارحم الراحمین کہا کہ اللہ کے عالی دربار میں دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے اس بندے کو خالی ہاتھ واپس کرنے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پہ درود، اس کے بعد دعا گڑ گڑا کے. اب جب ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی بزرگ نہیں، ہمارے نوجوان دوست
یہ گنتے رہتے ہیں مسجد شریف کے بلب کتنے ہیں، فین کتنے لگے ہیں، اس میں ستون کتنے لگے ہیں، یہ کتب علی شان مسجد شریف سے بنوبت، پردے کیسے ہیں، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، آگے سٹیکر کیا لگے ہوئے ہیں، مائک کیسا ہے، ان چیزوں کو توجہ آسان، اور ہاتھ کھڑے کیے ہیں اللہ کے دربار کے لیے۔ دعا کہاں قبول ہوگی؟ دعا قبول ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، جس کا دل غافل ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ پھر فرمایا دعا میں جلد بازی نہیں، مانگتے رہو مانگتے رہو، اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگی، 2 دفعہ مانگی اور تنگ آ گیا اور چھوڑ دی۔ ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں، بچہ دامن پکڑ لیتا ہے، ابا سائیکل چاہیے، لینی ہے سائیکل، میں نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دفعہ بہلایا، دوسری دفعہ پھر پکڑ لیا، تیسری دفعہ بہلایا پھر پکڑ لیا۔ یا گھر میں چھوٹے بچے بچیاں ہیں، انسان اپنے گھر میں جاتا ہے، باہر سے سفر سے واپس آتا ہے، جاتا ہے، بچیاں سامنے آ جاتے ہیں، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو ابا کو پہلے سے معلوم ہے کہ بچہ بچی سامنے آ کے مانگیں گے، ان کے لیے پہلے سے لے جاتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ کتنے ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اللہ کو آپ سے، ہم سے، پوری دنیا کے لوگوں سے۔ مانگ کر تو دیکھیں، اس سے لے کر تو دیکھیں نا، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دعا میں قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یا اللہ فلانا رشتہ کاٹ دے، نہیں، یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ قطع رحمی کی دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ پھر دعا میں گناہ کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، یا اللہ فلاں گناہ میرے لیے آسان کر دے، اللہ بچائے۔ دعا میں اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، دنیا کے طرح طرح کی مہلک بیماریوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دیکھتے نہیں ہیں بالکل جوان، 25 سال کا جوان، 30 سال کا جوان، ہائے ہائے کینسر نے پکڑ لیا، کسی اور مہلک بیماری نے پکڑ لیا۔ تو ہم اگر اللہ سے مانگنے والے بندے ہوتے تو اللہ کے ہاں شفا بھی تو ہے، شفا بھی تو میرے اللہ کے ہاں ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ گھر میں 10 آدمی ہیں لیکن غربت ہے، افلاس ہے، برکت نہیں کمائی میں، کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے اعمال درست نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے۔ بہرحال بہت کچھ کہنا تھا، آج پھر مضمون و دورہ رہا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ یہ توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ پاک کی ذات عالی کے دربار میں آ کر مانگنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بنائے، اور مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور دے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔